तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्म में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशवा मुतालिया पेश कर रहे हैं, और आज हम अहद कदीम में से दूसरे सैमुएल की किताब उसके 17वें और 18वें बाब का मुतालिया करेंगे। और आज की किस्त में हम उस बगावत के बारे में जानेंगे जो दाऊद के बेटे अबीसलूम ने दाऊद बादशाह के खिलाफ की, और उससे पैदा होने वाले नताइज और हालात के बारे में जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। डॉक्टर मोइन खुशामदीद। शुक्रिया भाई। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद। शुक्रिया। इसके साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर मुहीब, मैं 17वें बाब में से कुछ आयात को पढ़ना चाहूंगा। दूसरा सैमुएल उसका 17वां बाब। और अखीतुफल ने अबीसलूम से ये भी कहा कि मुझे अभी 12,000 मर्द चुन लेने दे, और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा, और ऐसे हाल में कि वो थका मांदा हो और उसके हाथ ढीले हों, और मैं उस पर जा पड़ूंगा और उसे डराऊंगा, और सब लोग जो उसके साथ हैं भाग जाएंगे, और मैं फक्त बादशाह को मारूंगा, और मैं सब आदमियों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस आदमी का तू तालिब है वो ऐसा है कि गोया सब लौट आए, यूं सब लोग सलामत रहेंगे। ये बात अबीसलूम और इस्राएल के सब बुजुर्गों को बहुत अच्छी लगी, और अबीसलूम ने कहा कि अब अर्की होसी को भी बुलाओ, और जो वो कहे हम उसे भी सुने। जब होसी अबीसलूम के पास आया तो अबीसलूम ने उसे कहा कि अखीतुफल ने तो ये कहा है, क्या हम उसके कहने के मुताबिक अमल करें? अगर नहीं तो तू बता। होसी ने अबीसलूम से कहा कि वो सलाह जो अखीतुफल ने इस बार दी है अच्छी नहीं, माँ सिवा इसके होसी ने यह भी कहा कि तू अपने बाप को और उसके आदमियों को जानता है कि जबरदस्त लोग हैं, और वो अपने दिल में उस रीछनी की मानिंद हैं जिसके बच्चे जंगल में छिन गए हों, झिल्ला रहे होंगे, और तेरा बाप जंगी मर्द है और वो लोगों के साथ नहीं ठहरेगा। और देख, अब तो वो किसी गार में या किसी दूसरी जगह पर छुपा होगा, और जब शुरू ही में थोड़े से कत्ल हो जाएंगे तो जो कोई सुनेगा वो यही कहेगा, अबीसलूम के पैरों के दरमियान तो खून रेजी शुरू है। तब वो भी जो बहादुर है और जिसका दिल शेर के दिल की तरह है बिल्कुल पिघल जाएगा, क्योंकि सारा इस्राएल जानता है कि तेरा बाप जबरदस्त आदमी है और उसके साथ के लोग सूरमा हैं। सो मैं सलाह देता हूं कि दान से बेरसबा तक के सब इस्राएली समुंदर के किनारे की रेत की तरह तेरे पास कसरत से इकट्ठे किए जाएं, और तू आप ही लड़ाई पर जाए। यूं हम किसी न किसी जगह जहां वो मिले उस पर जा ही पड़ेंगे, और हम उस पर ऐसे गिरेंगे जैसे शबनम जमीन पर गिरती है। फिर हम ना उसे और ना उसके साथ के सब आदमियों में से किसी को जीता छोड़ेंगे, मां सिवाय इसके कि अगर वो किसी शहर में घुसा हुआ होगा तो सब इस्राएली उस शहर के पास रस्सियां ले आएंगे, और हम उसको खींचकर दरिया में ले आएंगे, यहाँ तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी वहां नहीं मिलेगा। तब अबीसलूम और सब इस्राएली कहने लगे कि ये मशवरत जो अर्की होसी ने दी है अखीतुफल की मशवरत से अच्छी है। ये दो किरदार जो हमारे सामने हैं, कौन है जो सलाह देने वाले हैं, यानी अखीतुफल और होसी अर्की। हमें बताइए कि उनकी सलाह क्या क्या थी।
अहीतोफेल दाऊद का सलाहकार था। उसके पास बहुत सा फहम और तजर्बा था और उसका बोलना यूं था कि गोया उसने खुदा से पूछा है और उसकी सलाह दानिशमंदाना होती। अफसोस की बात यह है कि उसने दाऊद को धोखा और फरेब दिया और अबीसलूम से मिल गया, और जब दाऊद ने यह सुना कि अहीतोफेल अबीसलूम के साथ साजिश करने वालों में शामिल था, उसने दुआ की और कहा, ए खुदावंद, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि अहीतोफेल की सलाह को बेवकूफ़ी में बदल दे। हूसी दाऊद का वफादार था और जब दाऊद ने यरूशलेम से भाग निकला तो वो उसके साथ था, और जब दाऊद ने चाहा कि हूसी अबीसलूम के पास जाए, हूसी उससे खुश ना था, लेकिन दाऊद ने उससे कहा कि तू वहां जा ताकि अहीतोफेल की मशवरत को ख़राब कर सके। और दर हकीकत खुदावंद ने हूसी को इस्तेमाल किया जब वो अहीतोफेल की मशवरत को सुन चुके, जो कहता था कि हम 12,000 लोगों को लेकर चलेंगे और जब दाऊद और कमज़ोर और बेबस हो गया तब हमला करेंगे और दाऊद के साथ सब लोगों को उस मुमलकियत में सलामती से लेकर आएंगे जिसका बादशाह अबीसलूम होगा। ये तजवीज़ दरअसल एक मंसूबा थी जो ख़ास तौर पर दाऊद को मार डालने के लिए और अबीसलूम की फतह के लिए थी, लेकिन खुदावंद ने चाहा कि अहीतोफेल की मशवरत को शिकस्त दे जो अबीसलूम के फ़ायदे के लिए थी, और जबकि अबीसलूम और बाकी सब उसकी इजाज़त दे चुके और मुत्तफिक हो चुके थे, वो सब फिर गए और कहने लगे, ठीक है, आओ अब हूसी की मशवरत की भी सुन लें। हूसी ने इस पर बरक्स कुछ कहा कि तू जानता है कि तेरा बाप एक ताकतवर शख्स है और उसके आदमियों को जानता है कि ज़बरदस्त लोग हैं और वो उनके खेमा में नहीं रहता बल्कि अकेला रहता है, और साउल के दिनों में भी वो बच के निकलने में कामयाब रहा। वो तजर्बाकार है और उसने अहीतोफेल की मशवरत को खराब कर डाला, और अफसोस खुदावंद ने उस सूरत हाल को अपने हाथ में लिया और उनके दिल को उसकी मशवरत को मानने में माइल किया। भाई मोइन, आप अर्की होसी की मशवरत में हालात का रुख मोड़ते हुए खुदा के इख्तियार को किस तरह से देखते हैं? अगर इंसानी हिकमत के हिसाब से देखा जाए कि दाऊद पर गालिब आने का बेहतर मंसूबा था, लेकिन खुदावंद ने दाऊद को मौका दिया कि वो अपने लोगों को इकट्ठा करे और वहां से बच निकले। लेकिन एक बात जो दिखाई नहीं देती वो खुदा का दाऊद की जिंदगी के लिए मंसूबा है जो जरूर पूरा किया जाएगा, चाहे इंसान का इरादा कुछ भी हो, और ये हर ईमानदार के लिए है। चाहे ईमानदार को शिकस्त देने के लिए इंसान का कोई भी मंसूबा हो, जरूर है कि खुदा का मंसूबा पूरा हो जो हर एक चीज पर इख्तियार कामिल रखता है और जैसा चाहता है वैसा करता है। खुदा का मंसूबा दाऊद की तरबियत करना था, उसे आजमाना नहीं था। क्या दुश्मन का मंसूबा उसकी तरबियत करना था? नहीं, बल्कि उसे आजमाना था। लेकिन खुदा ने सब बातों को बदल दिया और हर बात का रुख मोड़ दिया और उनको दाऊद की तरबियत करने को बदला। सो यहाँ से हमें हौसला मिलता है, भले ही दुश्मन साजिश करे और बदकार ईमानदारों के खिलाफ चाल चलें, खुदावंद अपने इख्तियार से उनके मशवरत को तबाह कर सकता है। वो उनके अंदर से हमारे लिए भलाई को पैदा कर सकता है, यानी तादीब और तरबियत। और ज़बूर 2 में भी, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो लिखा है वो साजिश करते और मंसूबे बांधते हैं, लेकिन आसमान के खुदा का इरादा कुछ और ही है। उसके पास इख्तियार है। हम एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। दूसरे सैमुएल उसके 17वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है, ये अमासा एक इसराइली आदमी का बेटा था जिसका नाम इत्रा था, लेकिन पहली तवारीख उसके दूसरे बाब की 17वीं आयत में उसका नाम यतीर इस्माइली है। वो इसराइली था या इस्माइली? इस बात की कुछ वजाहत करें। डॉक्टर मुहीब, दर हकीकत वो इसराइली था या इस्माइली? यकीनन वो इसराइली था क्योंकि वो दाऊद की बहन का शौहर था। दाऊद की बहन जो इजाबिल कहलाती है उसका शौहर, और यतीर इसराइली था, लेकिन वो इस्माइल से वाबस्ता था इसलिए उसे इस्माइली कहा जाता था। ये सिर्फ नामों की मुशाबत की वजह से है। उसके अबाओ अजदाद में से किसी का नाम इस्माइल था, और ये मुमकिन है कि घराने इस नाम से वाकिफ हैं और बकसरत घरानों में बकसरत इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका अब्राहम के बेटे इस्माइल से कतई कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि दश्ते फरा में जाकर रहने लगा, कि जो इसराइल से बहुत दूर है।
صحیح ڈاکٹر محیب، اس سے پہلے کہ ہم 17ویں باب کو ختم کریں، ایک بڑی خوبصورت بات واقع ہوتی ہے جو 27ویں آیت سے شروع ہوتی ہے. اور جب داؤد مہنائم میں پہنچا تو ایسا ہوا کہ ناحس کا بیٹا سوبی بنی امون کے ربا سے، اور امیل کا بیٹا مکبر لودبار سے، اور برزلی جلادی راجلیم سے پلنگ اور چارپائیاں، باسن اور مٹی کے برتن اور گیہوں اور جو کا آٹا اور بھنا ہوا اناج اور لوبیے کی پھلیاں اور مسور اور بھنا ہوا چبینا اور آخر تک جو کچھ لکھا ہے داؤد کو مہنائم میں پیش کیا گیا. اس کے متعلق ہمیں بتائیے. ہم داؤد اور اس کے ساتھیوں کے لیے لوگوں کا پیار دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ انہیں رد کیا گیا، انہیں دکھ دیے گئے اور ان کی زندگیاں خطرے میں تھی، لیکن ان تینوں کے پاس ایمان کی رویا تھی کہ تو سلامتی سے لوٹ کر آئے گا اور پھر سے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرے گا. تو خدا کا ممسو ہے، یہ ممکن نہیں کہ یہ باغی تجھے بھگا دیں اور تیری جگہ حکومت کریں. وہ داؤد سے محبت رکھتے تھے اور اس کے وفادار ساتھی تھے، اور خداوند نے انہیں سہارے کے طور پر استعمال کیا جنہوں نے واقعی داؤد اور اس کے لوگوں کو تقویت بخشی. اور یہاں سے ہم سیکھتے ہیں کہ جب ہم بھی دباؤ میں ہوتے ہیں، خداوند ہمارے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے اور اپنی مدد کو بھیجتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پیدائش 32ویں باب میں یعقوب ایک جگہ میں تھا جو کہ مناہیم کہلاتی ہے، اور خداوند نے فرشتوں کے 2 لشکر اس کے لیے بھیجے تھے. اس کے پاس فرشتوں اور انسانوں کی معاونت تھی. انہوں نے داؤد کے آدمیوں کو کچھ پیش کیا تاکہ داؤد کو ذاتی طور پر اور بہت حلیمی کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے کہا لوگ بیابان میں بھوکے ماندے اور پیاسے ہیں، داؤد کے ساتھ کیا وہی اصول ہیں جیسا میرے ساتھ کیا. صحیح. بھائی معین، 18ویں باب میں ایک افسوسناک واقعہ ہے، ابیسلوم کی موت. ابیسلوم جس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی اور جنگ چھڑ گئی. ہم باب کی شروعات میں پڑھتے ہیں، اور داؤد نے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے گنا اور ہزاروں کے اور سینکڑوں کے سردار مقرر کیے. اور داؤد نے لوگوں کی 1/3 یوآب کے ماتحت اور 1/3 یوآب کے بھائی ابیشے بن زرویا کے ماتحت اور 1/3 جاتی اتی کے ماتحت کر کے ان کو روانہ کیا. اور بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ میں خود بھی ضرور تمہارے سے چلوں گا، پر لوگوں نے کہا کہ تو نہیں جا پائے گا. لیکن اس نے انہیں ایک حکم دیا اور کہا کہ نرمی سے اس جو اب ابیسلوم کے ساتھ، وہ اس بغاوت کو روکنے والے تھے جو ابیسلوم نے داؤد کے خلاف کی تھی. لیکن وہ کہتا ہے کہ اس جوان ابیسلوم کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. داؤد کے دل میں اس وقت کیا تھا؟ میں ایک باپ کے جذبات کو دیکھ سکتا ہوں، اور ایک باپ کی بیٹے کے لیے شفقت میری خاطر یہ نہیں کہ رحم کرنا اور اسے قتل نہ کرنا، بلکہ جو کچھ تم اس کے ساتھ کرو گے میرے ساتھ کرو گے میری خاطر، یعنی کہ مجھ پر رحم کرنا اور میرے بیٹے کو اذیت نہ پہنچانا. میں ابیسلوم اور داؤد کے بیچ ایک بڑا فرق دیکھ سکتا ہوں. ابیسلوم جس سے داؤد ناخوش تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے، اور جب ابیسلوم پیدا ہوا تو داؤد یقیناً خوش ہوا ہوگا. میرے گھر بیٹا ہوا ہے جو میرے گھر امن اور سلامتی کو لائے گا، اس لیے اس نے اس کا نام ابیسلوم رکھا، جس کا مطلب ہے سلامتی یا سلامتی کا باپ. لیکن وہ حیران ہے کیونکہ وہ داؤد کے لیے مصیبت، خطرے اور جنگ کا سبب بن گیا ہے. ابیسلوم اپنے مہربان اور نرم دل باپ کو مارنے کی سازش کر رہا تھا، اور داؤد اس نافرمان کو بچانے کا منصوبہ بنا رہا تھا. لیکن ہم یہاں داؤد میں مسیح کا خوبصورت عکس دیکھ سکتے ہیں جب اس نے صلیب پر دکھ اور تکلیف برداشت کی، اور انہوں نے نہ صرف اسے مارنے کا منصوبہ بنایا بلکہ وہ مر گیا. لیکن وہ ان کے لیے یہ دعا کر رہا تھا کہ اے باپ انہیں معاف کر. میں آسمانی باپ کی ہمدردی کو دیکھ سکتا ہوں جس سے وہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے. داؤد تربیت کے مرحلے میں تھا جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، لیکن اس کے جذبات کو دیکھیں، نرمی سے پیش آنا، کہ وہ آسمانی باپ کی طرح ہے کہ جب وہ ہم پر آزمائش لاتا ہے تو وہ آزمائش سے کہتا ہے کہ ان سے نرمی سے پیش آنا، آخر یہ میرے بچے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ چیزیں میرے منصوبے کے حد سے تجاوز کر جائیں. ڈاکٹر محیب، اس کے بعد کے واقعات میں جنگ ہوتی ہے اور ابیسلوم بلوت کے درخت کے ساتھ لٹکا ہوا پایا جاتا ہے. وہ وہاں اپنے سر کے بل لٹکا تھا، لیکن نیزے کے ساتھ اسے چھیدا گیا، اور یوآب نے داؤد کے حکم کو نہ مانا. ان دردناک واقعات کے متعلق کچھ بتائیے، یوآب کی نافرمانی اور ابیسلوم کی موت کا حقدار ہونے کا. در حقیقت یہ واقعہ بہت دردناک ہے شروع سے لے کر آخر تک، اور اس کا انجام بہت ہی افسوسناک ہے جس سے داؤد کا دل ٹوٹ گیا.
جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ داؤد ابیسلوم سے محبت رکھتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ سردار اسے قتل کرے، حالانکہ ابیسلوم نے دشمنی دکھائی۔ ابیسلوم کی بڑی تعریف کی گئی کیونکہ اس کے پاؤں کے تلوے سے سر کے چاند تک کوئی عیب نہ تھا۔ ایک بہت حسین و جمال نوجوان تھا، اس کے بال لمبے تھے، وہ ہر سال انہیں کٹوایا کرتا تھا اور ان کو وزن کیا کرتا تھا جبکہ وہ اپنے کھچر پر سوار چلا جا رہا تھا۔ ایک بلوط کے درخت کے نیچے وہ لٹکا رہ گیا اور اس کا کھچر اس کے نیچے سے نکل گیا اور داؤد کے لوگوں نے اسے دیکھا لیکن کوئی آگے بڑھ کر اسے مار نہیں سکا۔ یوآب نے سنا اور یوآب اور بنی سلوم کے درمیان ایک پرانی رنجش اور اس کا بدلہ باقی تھا، سو جیسے ہی اس نے سنا کہ وہ جکڑا جا چکا ہے وہ انکار نہ کر سکا اور اس نے نیزہ اس کے دل کے آر پار کر دیا۔ جبکہ وہ بالوت کے درخت ہی پر لٹکا ہوا تھا، اس نے اسے مار ڈالا اور انہوں نے اس پر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا، وہ اس پتھروں کے بڑے ڈھیر کے نیچے مرا۔ اور یوآب نے داؤد کا کہا نہ مانا، یوآب نے داؤد کے حکم کی نافرمانی کی۔ یوآب نے ابیسلوم کو مار ڈالا لیکن ابیسلوم اپنے گناہ کے باعث مرا۔ بے شک جو اس نے بویا وہی کچھ کاٹا، اس نے بدی کو بویا اور بدی کو کاٹا۔ اور یہاں سے ہم سیکھتے ہیں کہ انسان جیسا بوتا ہے اور ویسا ہی وہ کاٹتا ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، کس کا سوال ہے؟ میرا ایک سوال ہے۔ بے شک ابیسلوم موت کا حقدار تھا لیکن اس کا باپ بہت غم زدہ ہوا۔ ہم ان لوگوں کے خلاف جو ہماری مخالفت کرتے ہیں غم و غصے کو خود پر طاری کرنے سے کیسے پرہیز کر سکتے ہیں؟ صحیح، یعنی داؤد ان جذبات پر غالب آیا جو ابیسلوم کے خلاف تھے، لیکن بدلہ لینے سے باز کیسے رہا جائے اور ساتھ ہی ساتھ جب خدا ہمارا بدلہ لے تو اس کے لیے شیخی نہ ماری جائے؟ در حقیقت داؤد خدا کا بندہ تھا اور اگر وہ ان جذبات پر غالب نہ آتا تو خدا کے ساتھ تعلق پر سوال اٹھتا۔ وہ شخص جو بدلے کی آگ میں جلتا اور دوسروں کی مصیبت کے وقت ان کو حقیر جانتا ہے اور خدا ان سے اس کا تعلق مشکوک ہو جاتا ہے، کیونکہ عموماً مسیح پر ایمان رکھنے والا ایماندار اس کے دل میں بھی مسیح کی محبت جیسا پیار بھرا ہے۔ اور محبت کا باب یعنی کہ کرنتھیوں 13 میں لکھا ہے کہ محبت بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، یہ اوروں کے اندر احساس جرم دیکھنا پسند نہیں کرتی، بھلے ہی وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ داؤد نے اس عمالیکی نوکر کو کیسے معاف کیا تھا، حالانکہ اس نے کہا کہ ہم نے کس طرح سکلاش کو بھون دیا، لیکن اس نے محبت کی اور معاف کیا۔ اور جب ابیسلوم کے ساتھ ایسا ہوا تو وہ خوش نہ ہوا اور نہ ہی اس نے شیخی ماری۔ اور یہی تعلیم خداوند ہمیں دیتا ہے کہ ہم بدلہ لینے کی طاق میں نہ رہیں، اور جب ہم دیکھیں کہ خداوند کیسے ان سے بدلہ لے رہا ہے تو خوش نہ ہوں، بلکہ دعا کریں کہ وہ خداوند کو جانیں۔ لیکن آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ جسمانی آدمی آدم اور حوا سے پیدا ہوا ہے، انتقام کو پسند کرتا ہے، یہ اس کی نفرت ہے، اور جب اوروں پر مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اگر جو ایسا اس سے نہیں اتفاق ہوتا نہیں تو وہ کرتا۔ ایسا ہونے کی خواہش کرتا۔ لیکن اگر ایک شخص ابدی زندگی کو قبول کرتا اور نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے تو وہ نئی فطرت کو پاتا ہے جو احساس جرم یا انتقام یا شیخی سے خوش نہیں ہوتی۔ جی ایسا ہی ہے؟ بالکل، اس کے برعکس وہ اوروں کے لیے دعا کرتا ہے کہ وہ خدا کو جانے اور ان کے حالات بدل جائیں۔ صحیح ڈاکٹر محیب، یقیناً ابیسلوم کی موت کے بعد ایک مقابلہ جاری تھا کہ کون یہ خوشخبری داؤد کو سنائے گا، اور دو لوگ اس کے لیے نکلے۔ ان دونوں کے متعلق ہمیں بتائیے۔ اخمس ایک اچھا شخص ہے جو اچھی خبر لایا، وہ فتح سے خوش ہوا اور اس کا مقصد بادشاہ کو خوشخبری پہنچانا تھا تاکہ داؤد کے اعتبار کو بحال کیا جائے، جس میں حقارت کی گئی، تھوڑا گیا اور خطرے میں ڈالا گیا۔ یہ خبر اس تک پہنچانا چاہتا تھا کہ خداوند نے تیرا بدلہ لیا اور تو پھر سے بادشاہ ہوگا۔ اخمس ایک زبردست شخص تھا اور وہ داؤد تک اس کی فتح کی شاندار خبر پہنچانے کے لیے بہت پرجوش تھا۔
یوآب کے ساتھ اس کی گفتگو میں بھاگنے کا ذکر بار بار آیا ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں دوڑ کر جاؤں گا اور بادشاہ تک یہ خبر پہنچاؤں گا۔ اس واقعے میں خبر پہنچانے کا ذکر تو بار بار ہوا ہے۔ وہ یہ خبر پہنچانے جا رہا تھا، وہ خاموش نہ رہ سکتا تھا۔ آج کے دن خوشخبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں۔ وہ خوشخبری پہنچانا چاہتا تھا۔ یوآب نے اس سے کہا، تو نہیں، کیونکہ تو کسی اور دن خوشخبری پہنچائے گا۔ تو کوئی اور خوشخبری نہیں پہنچائے گا کیونکہ بادشاہ کا بیٹا مر چکا ہے، وہ اس سے خوش نہ ہوگا۔ تو ٹھہر، میں ایک کو اور بھیجتا ہوں جو کوشی کہلاتا ہے۔ کوشی نے یوآب کے اس مشن کو قبول کیا اور وہ گیا، اور ایک اور شخص اس کے پیچھے گیا، اور اخمس اپنے جوش کے باعث کوشی سے آگے نکل گیا، اور جب وہ پہنچا اس نے بادشاہ کو فتح کی خبر دی، اور اس نے ابی سلوم کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ جوان ابی سلوم سلامت ہے، اور اس نے جواب نہ دیا۔ اس نے آدھی سچائی کو چھپا لیا۔ کوشی نے اس کا پیچھا کیا اور کہا، میرے مالک بادشاہ کے دشمن اس جوان کی مانند ہو جائیں۔ جیسے ہی وہ خبر پہنچی، داؤد بھٹک کر اوپر گیا اور رویا ابی سلوم پر ماتم کرنے لگا۔ اس نے ابی سلوم کے لیے غم کیا، کیونکہ پہلے تو وہ یہ جانتا تھا کہ ابی سلوم ضرور جہنم میں گیا ہے اور وہ اسے کبھی ابد تک نہ دیکھے گا۔ اس نے اس لڑکے پر ایسا افسوس نہ کیا تھا جو بیت سبا کا بیٹا تھا۔ اس کے برعکس وہ جانتا تھا، اور اس نے کہا کہ میں تو اس کے پاس جاؤں گا اور وہ میرے پاس نہیں لوٹے گا۔ بچہ فرشتے کی مانند تھا، وہ آسمان پر گیا اور اسے پھر دیکھوں گا۔ سو وہ اس کے لیے اتنا اداس نہ تھا۔ ٹھیک ہے، خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا، لیکن یہ لڑکا، یہ جوان، وہ جہنم میں گیا، سو اسے پھر کبھی نہ دیکھوں گا۔ اسی وقت اس نے خداوند کی تربیت کے ہاتھ کو خود پر محسوس کیا۔ جو اس نے بویا وہی کاٹا۔ جو اس نے بویا اور وہی کاٹا، یہ اس کے لیے بہت دردناک تھا۔ شکریہ۔ وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ ہم اخیتوفل اور ارکیہوسی کی مشورت کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں جو ابی سلوم کو دی گئی، جو داؤد کی موت کے حوالے سے تھیں، اور کس طور پر خدا نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے مداخلت کی کہ داؤد کو بچائے۔ اخیتوفل کی مشورت یہ تھی کہ وہ 12,000 لوگوں کے ساتھ جا کر داؤد پر حملہ کرے اور اسے مار ڈالے، لیکن ہوسی کی مشورت یہ تھی کہ سب لوگوں کو اکٹھا ہو جانے تک انتظار کیا جائے، کیونکہ اس نے ابی سلوم کو یقین دلایا کہ داؤد جنگی مرد ہے اور وہ لوگوں سے دور ایک خاص مقام پر چھپا ہوا ہے، اور یقیناً خداوند نے اپنے اختیار کے ساتھ ابی سلوم اور اس کے لوگوں کے دل کو بدل دیا تاکہ وہ ہوسی کی مشورت کا انتخاب کریں اور لوگوں کے اکٹھا ہونے تک ٹھہرے رہیں، اور یہ داؤد کے لیے ایک موقع تھا کہ ان لوگوں کے آگے سے بھاگ جائے جو اسے مارنا چاہتے تھے۔ صحیح۔ دوسرے سیموئیل 17ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ ابی سلوم نے یوآب کی جگہ کسی کو مقرر کیا جو امسایہ کہلاتا تھا، جو اترا اسرائیلی نامی شخص کا بیٹا تھا، لیکن پہلی تواریخ کے دوسرے باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کا نام یتر اسماعیلی تھا۔ وہ اسرائیلی تھا یا اسماعیلی تھا، یہ بتائیے۔ ہم نے سیکھا کہ وہ پیدائشی طور پر اسرائیلی تھا، لیکن اسماعیلی اس لیے کہلاتا تھا کیونکہ شاید اس کے آباء و اجداد میں کسی کا نام اسماعیل تھا۔ صحیح۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ عزیز ناظرین، ابی سلوم فنا ہو گیا جس نے داؤد کے خلاف بغاوت کی، اور باغی ابی سلوم موت ہی کا حقدار تھا، اور داؤد جو اس سے محبت رکھتا تھا رویا اور اس نے کہا، کاش میں تیرے بدلے مر جاتا۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم سب یعنی سب انسان ابی سلوم کی مانند ہیں؟ ہم سب نے خدا کے خلاف بغاوت کی، اور سب لوگ خدا کی نظر میں بدکار ہیں، اور ہر ایک بشر ہلاکت کا حقدار ہے، درخت پر لٹکائے جانے کا نہیں بلکہ ابدی جہنم میں پھینکے جانے کا۔ اور اگرچہ داؤد ابی سلوم کی جگہ نہ مر سکا باوجود اس کے لیے اپنے سارے پیار کے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے جس کے خلاف ہم سب نے بغاوت کی، اپنے بیٹے کو ہماری جگہ مرنے کو بھیج دیا۔ محبت کے باوجود داؤد ابی سلوم کی جگہ مر نہ سکا، پر خدا اپنی محبت ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ کر رہے تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ موت کے حقدار آپ اور میں تھے، لیکن خدا نے اپنی محبت کے باعث اپنے بیٹے کو ہماری جگہ صلیب پر مرنے کو بھیج دیا۔ اگر آپ مسیح اور اس کے صلیبی کام کو قبول کرتے ہیں تو ابدی زندگی آپ کی ہوتی ہے۔
مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کریں تو آپ خدا کی عدالت کا سامنا کریں گے۔ جب عدالت اور انتقام کا دن آئے گا، سوچیں اور فیصلہ کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہوں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد، باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد، باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد يسوع، نعبد ربنا يسوع. فانسى نفسك إذن وفكرن فيه وعبدان، فانسى نفسك إذن وفكرن فيه وعبدان، فانسى نفسك إذن وفكرن فيه وعبدان يسوع، عبدان ربنا يسوع. هو بري كله وفيه قد غدوت كاملا، هو بري كله وفيه قد غدوت كاملا، بري كله وفيه قد غدوت كاملا، كذا أعبد ربنا يسوع. فلنعظم اسمه ونرفع الأيادي طاهرة، فلنعظم اسمه ونرفع الأيادي طاهرة، فلنعظم اسمه ونرفع الأيادي طاهرة، كذا نعبد ربنا يسوع. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।